وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اہل ایمان، انبیاء کا پیغام توحید کا پیغام ہے، نجات کا پیغام توحید کا پیغام ہے۔ قرآن مقدس کا پیغام توحید کا پیغام ہے۔ کائنات میں جتنے انبیاء مالک کریم نے مبعوث کیے، سب کا پہلا پیغام توحید کا پیغام تھا۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے سوال کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ ابراہیم خلیل اللہ، جس کا ذکر قرآن میں یوں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سچا پیغمبر، اللہ کا خلیل پیغمبر اپنی قوم اور اپنے بابا کو یہی پیغام دے رہے ہیں، جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، ان مورتیوں کی، ان پتھروں کو تراش کر ان کو مشکل کشا مانتے ہو، اس پیغمبر نے سوال کیا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ آج ہم بھی اپنے مالک سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے اس ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا دے۔ امن ہوگا، قوم توحید کا پیغام سنے گی، امن ہوگا، اور امن کی شرط کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جب لوگ شرک سے توبہ کریں گے، غیر اللہ کی عبادت سے توبہ کر لیں گے، غیر اللہ کی نظر و نیاز سے رجوع کر لیں گے، غیر اللہ کے چڑھاووں سے علیحدہ ہو جائیں گے، یہی پیغمبر اپنے مالک سے سوال کر رہے ہیں۔ کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کسی کے طفیل نہیں،
کسی کے صدقے نہیں، جیسے اہل توحید اہل حدیث کا پیغام ہے، رب سے مانگ بغیر کسی واسطے اور وسیلے اور طفیل اور صدقے کے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مالک سے سوال کر رہے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اللہ اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے، واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اللہ امن کے بعد سوال یہ ہے، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما دے۔ خلیل اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہے، کہیں میری وفات کے بعد میری اولاد غیروں کے دروں پر کھڑے ہو کر سوال کرنے نہ لگ جائے، غیروں کے نام کے چڑھاوے نہ شروع کر دے، پتھروں کی عبادتیں نہ شروع ہو جائیں، منکوں کی پوجا پاٹ شروع نہ کر دے۔ سوال یہ ہے، ان نعبد واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اللہ میری اولاد کو اپنے در سے نہ ہٹانا۔ آج بدقسمتی یہ ہے، شومی قسمت یہ ہے، آج اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے ایک حی و قیوم کو چھوڑ کر مردے سے سوال کر رہے ہیں۔ فوت شدہ کو پکارا جا رہا ہے، فوت شدہ کی قبر پر پہنچ کر اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان، اللہ قرآن کے اندر یوں بیان کرتا ہے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ اللہ ان پتھروں نے، ان مورتیوں نے، ان دیوتاؤں نے، ان دنیا کے بنائے ہوئے مقبروں نے، ان قبروں نے، ان مجاوروں نے، ان مجذوبوں نے، ان سائیوں نے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کثرت سے تیری مخلوق کو حق سے ہٹا کر گمراہ کر دیا ہے، تیرے در سے ہٹا کر غیروں کے در پر جھکا دیا ہے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے، وہ اللہ سنتا نہیں اور یہ موڑتے نہیں ہے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا ہے، یہ مرتے نہیں، پلٹ کر دوبارہ آ جاتے ہیں، یہ پہلے سے زیادہ ان کی کرامتیں اور برکتیں رون کے مرنے کے بعد دوبارہ آ جاتی ہے۔ اللہ اس مخلوق نے حی و قیوم کو چھوڑ کر اضللن کثیرا من الناس، کثرت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ کتنی بڑی گمراہی ہے، اپنے ہاتھ سے پتھروں کو تراشتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پتھروں کو تلاش کر کر لاتے ہیں، ان کو منکوں کی شکل دیتے ہیں، ان کو گلے میں ڈال کر برکت کے حصول کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے بازار سے خرید کر اللہ کے بنائے ہوئے پتھر میں تو شفا سمجھتے ہیں، مالک کے قرآن میں شفا نہیں سمجھتے، اللہ کے بنائے ہوئے درخت میں شفا سمجھتے ہیں، اللہ کی کلام میں شفا نہیں سمجھتے۔ اس امت کی کیا کیفیت ہے؟ درخت بھاری، بڑا بزرگ درخت، لمبی عمر والا درخت، وہاں پر جھنڈے لگا کر، قطرے باندھ کر، لیرے لٹکا کر، مختلف رنگ کے کپڑے لٹکا کر، ذات انوات بنا کر، اب یہ سمجھتا ہے جس نے اس درخت کو بنایا، جس نے اس کو اگایا، جس نے اس کے لیے پانی برسایا، جس نے آسمان سے اس کے لیے رزق کا بندوبست کیا، وہ مالک تو اب کچھ نہیں دے سکتا، یہ پتھر سب کچھ دیتا ہے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ کثرت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، پتھروں کے پجاری بن چکے ہیں۔ آج آپ دیکھتے نہیں،
گھروں میں برکتوں کے لیے پتھر، بچے کے گلے میں پتھر، ہاتھ میں اٹھا کر بچے کے گالوں پر ملتا ہوا یہ مسلمان پتھر، یہ پتھروں کے پجاری، یہ فلاں قبر کا پتھر ہے، یہ فلاں بزرگ کا پتھر ہے، اور یہ پتھروں کا پتھر سب سے اونچا پتھر مکہ کے اندر لگا ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کلام ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہاں پر میرے آقا نے چوما ہے، ورنہ میرا ایمان یہ ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان کر سکتا ہے۔ جنت سے آیا ہوا پتھر، آقا کے ہاتھوں پر لگا ہوا پتھر، آقا نے پیار کیا وہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان مورتیوں نے، ان پتھروں نے، ان درختوں نے، ان مقبروں نے، ان مجذوبوں نے، ان زندوں نے، ان مردوں نے اللہ تیری قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، تیری مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ ان سے خیر طلب کرتی ہے، اللہ ان سے خوف کھاتی ہے، مالک کو بھلا دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ کا اعلان یہ ہے، قرآن مقدس کا پیغام یہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ جو ان پتھروں سے ہٹ جائے، جو ان مورتیوں سے ہٹ جائے، جو ان درختوں سے ہٹ جائے، جو ان کی پوجا پاٹ، ان کی عبادتیں کرنا چھوڑ دے، اللہ میرا اعلان یہ ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ وہ مسلمان ہے، اللہ وہ مواحد ہے، اللہ وہ میرا متبع ہے۔ یہی پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے میلے میں دے رہے ہیں، مجنہ کے بازاروں میں دے رہے ہیں، طائف کے میدانوں میں دے رہے ہیں، گھروں میں کھانا کھلا کر دے رہے ہیں، گھاٹیوں میں چھپ کر دے رہے ہیں، دار ارقم میں یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ لوگوں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، لات اور منات نے، عزا اور حبل نے، ان مورتیوں نے، ان ود سعا یغوث یعوق نصر نے، یہ پجتن پاک نوح علیہ السلام کے قوم، ان بزرگوں نے جنہیں صحیح بخاری کے الفاظ ہے یہ لے کر آئے تھے، ان کی عبادتیں ہوتی تھی، یہ نیک سیرت انسان تھے، یہ اللہ کے مواحد بندے تھے، لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادتیں شروع کر دی، ان سے مانگنا شروع کر دیا، ان سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ رب حی و قیوم کو چھوڑ کر یہی پیغام اللہ کا پاک پیغمبر مکہ کی وادی کے اندر 13 سال دیتے رہے، قوم کو غیروں کے دروں سے ہٹانے کا پیغام سناتے رہے، غیر اللہ کے چڑھاووں سے منع کرتے رہے، غیر اللہ کے چھلے پہلنے سے منع کرتے رہے، ان پتھروں کی عبادت سے علیحدہ کرتے رہے۔ جس قوم نے، عرب کے جن لوگوں نے، عرب کے جن بدووں نے، عرب کے جن سرداروں نے، عرب کے جن قریشیوں نے اس توحید کو قبول کیا، لات اور منات سے علیحدہ ہوئے، عزا اور حبل کے چڑھاوے، عزا اور حبل کے عرس اور ٹھیلے اور میلوں کو چھوڑ ڈالا تھا۔ فمن تبعنی فإنہ منی، وہ محمدی بن گئے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر توحید کا سبق پڑھاتے تھے، ادھر وہ مانتے جاتے تھے۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو رب کا باغی نکلا، رب کا نافرمان نکلا، اللہ کا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے رہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، کہ میرا بابا مورتیوں کو مانتا ہوا مرا ہے، میرا بابا منکوں کی عبادتیں کرتا ہوا مرا ہے، میرا بابا پتھروں کو بت بنا کر ان کو فروخت کرتا ہوا مرا ہے، میرا بابا ایک حی و قیوم کر ایمان نہ لا کر اپنی زندگی کو خاتمہ کر چکا ہے۔ اس پیغمبر نے دعا کرنی چھوڑ دی تھی۔ سبق یہی ملتا ہے، اللہ کا پیغمبر توحید کا پیغام دے رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کی دعا سے
آقا دنیا میں مبعوث ہوئے، توحید کا پیغام دے رہے ہیں۔ آج اللہ کے پیغمبر کے وارث، اہل حدیث، اہل توحید، اللہ کے پیغمبر کے حقیقی وارث، کتاب اللہ کے حقیقی وارث، پیغمبر کے فرمان کے حقیقی وارث، قوم کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں۔ اور دنیا کے لوگوں، جو مر جائے، جو سو جائے، جو فوت ہو جائے، جو منو مٹی کے نیچے چھپ جائے، جو سن نہ سکے، جو پکڑ نہ سکے، جو دیکھ نہ سکے، جو چل نہ سکے، جو آ نہ سکے، جو چپ کرا نہ سکے، جن کی بیویوں کے آگے نکاح ہو جائے، جن بزرگوں کی جائیدادیں تقسیم ہو جائے، جن کے بچے یتیم کہلائے، جن کے سروں پر چچا ہاتھ رکھے، جن کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے، جن کو ننگا کر کے نہلا دیا جائے، جن کی شرمگاہوں کو دھو ڈالا جائے، جن کے کپڑوں کو اتارنے کی بجائے کاٹ ڈالا جائے، جن کو ڈھائی کپڑے پہنا دیا جائے، جن کو اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا جائے، جن کو کاندھوں پر سوار کرا کے قبرستان لے جایا جائے، جن کے کمر میں کپڑے ڈال کر قبر کے اوپر جھولا دے دیا جائے، جن کو قبر کے اندر اتارنے کے لیے 3 بندے قبر کے سرہانے بیٹھ جائے، جن کو قبر کے اندر بند کر کے مٹی لگا دی جائے، اس پر مالبر لگا دیا جائے، قبر کو پکا کر دیا جائے۔ اہل توحید کا پیغام ہے، نہ وہ نفع دے سکتے ہیں، نہ وہ نقصان کر سکتے ہیں۔ ربنا دعا کر رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ قرآن مقدس پڑھ کر دیکھیے، میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، پورے قرآن کے اندر اللہ کے پیغمبروں کی جتنی دعائیں اللہ نے اتاری ہیں، ہر پیغمبر رب رب ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ نوح علیہ السلام کا پیغام ہے، رب انصرنی، اللہ میری مدد کر، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ دھرتی پر کوئی مشرک زندہ نہ رہے، قبر کا پجاری زندہ نہ رہے، ود کا پجاری زندہ نہ رہے، یغوث کو پکارنے والا زندہ نہ رہے۔ ہر پیغمبر اپنے رب کو پکار رہا ہے، بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے، بغیر طفیل کے، بغیر صدقے کے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب کو کہہ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اللہ میں اپنی اولاد کو اس وادی کے اندر، اس بیابان صحرا کے اندر جہاں کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں، اللہ میں انہیں آباد کر رہا ہوں۔ ربنا سوال تیرے سامنے ہے، دامن میں نے تیرے سامنے پھیلا دیا ہے، اے مسلمان آ میں تجھ سے ایک ہی بات کرنے لگا ہوں، مانگ، مانگنے اور مانگنے میں فرق ہے۔ تو قبر سے مانگتا ہے، اہل حدیث رب سے مانگتا ہے، تو مردے سے مانگتا ہے، اہل توحید رب سے سوال کرتا ہے، تو مرے ہوئے انسان کو پکارتا ہے، اہل توحید رب کو پکارتا ہے، تو فوت شدہ کے در پر جا کر سوال کرتا ہے، اہل حدیث زندہ سے سوال کرتا ہے۔
ہم زندہ سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ ہمارے پیغمبر نے رب کو پکارا، انبیاء نے رب کو پکارا، صلحاء نے رب کو پکارا، اتقیاء نے رب کو پکارا، مسلمانوں نے رب کو پکارا، خلیل اللہ نے رب کو پکارا، کلیم اللہ نے رب کو پکارا، ذبیح اللہ نے رب کو پکارا، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس وادی کے اندر آباد کر دیا ہے، اللہ میرا ایمان ہے جب کھانا ختم ہوگا، گھڑے کے پانی کے قطرے بند ہو گئے، اللہ میرا ایمان ہے تو رزاق ہے، تو مالک ہے، تو حی و قیوم ہے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ مسجد کے پاس میں نے ان کو آباد کر دیا ہے۔ اے اہل ایمان، اہل توحید، کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ کہنے والوں، جس مسلک سے بھی تمہارا تعلق ہے، آؤ، پانی ختم ہوا تھا، والدہ محترمہ پہاڑی پر دوڑی تھی، پانی کا تلاش کرتے ہوئے چکر کاٹے تھے، رب کو ادا پسند آئی تھی، مجھے بتلا وہاں پر تمہارے کلر کہار کے بابے نے کھوئی کو وہاں پر پانی جاری کیا تھا، تم جو یہ اعلان کرتے ہو بابا سرکار نے کھنڈی مار کر یہاں میٹھا پانی جاری کر دیا ہے، یہاں ایڑی مار کر کڑوا پانی جاری کر دیا ہے، معصوم بچہ ہے، خلیل اللہ کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، ماں اس کی دوڑ رہی ہے، پانی کی تلاش سے بچہ پریشان ہے، ماں کی ممتا زیادہ پریشان ہے، مجھے بتا تو صحیح، قرآن کی کوئی آیت کریمہ سنا تو صحیح، پیغمبر کا کوئی فرمان اللہ تو صحیح، وہاں پر اس بچے کی ایڑی کے نیچے پانی کے چشمے کو کس نے جاری کیا تھا؟ اور جاؤ، ایسا پانی رب نے جاری کیا، قیامت آ سکتی ہے، آب زمزم کبھی پانی بند نہیں ہو سکتا۔ آب زمزم کا چشمہ چلا، دنیا لے جا رہی ہے، اس ایڑی کے نیچے ربنا، سوال اس سے ہوا تھا، مانگا اس سے تھا، دامن اس کے سامنے پھیلایا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کی جوتیوں پر دنیا کے سارے اولیاء قربان کیے جا سکتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا ولی کا بیٹا ہے، قطب الاقطاب ہے، عبداللہ کا عبدال بنے گا، کل کو یہ نبی بنے گا، خود ہی اپنے رزق کا بندوبست کر لے گا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، رزق کا فکر نہیں تھی، کھانے کی فکر نہیں تھی، رزق کا فکر نہیں تھی، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں آباد کرنے کا مقصد یہ تھا، ربنا، اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ، کہ یہ نمازی بنے، سجدہ تجھے کرے، رکوع تیرے سامنے ہو، قیام تیرے سامنے ہو، تسبیحات تیری پڑھے، سوال تجھ سے کرے، مانگے تو تجھ سے مانگے، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، ربنا لیقیم الصلاۃ، یہاں توحید کے بوٹے لگ جائے، اور اللہ کی قسم وہاں سے توحید کی یہ کرنیں، توحید کی یہ شعائیں پوری دنیا کے کونے میں پہنچ رہی ہے، قیامت تک مکہ سے یہ توحید کا پیغام پہنچتا رہے گا، اہل حدیث کی دعوت توحید کی دیتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے، زیدی کی زبان ہے، یہ توحید کی للکار انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے بیابان جنگل ہے، صحرا ہے، پیغمبر نے دامن پھیلا دیا ہے، مقصد آنے کا بیان کر دیا ہے، لیقیم الصلاۃ، عبادتیں کی جائیں گی، مورتیوں کی نہیں، مقبروں کی نہیں، قبروں کی نہیں، درختوں کی نہیں، بواسیر کے چھلے کی نہیں، حسین کے منکوں کی نہیں، پجتن پاک کی نہیں، لیقیم الصلاۃ، یہ جب بھی جھکے گی اللہ تیرے در پر جھکے گی، رزق کا سوال ہوگا اللہ تیرے سامنے دامن پھیلائے گا،
پانی کی کمی ہوگی، اللہ تجھ سے مانگا جائے گا ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ سوال یہ ہے اللہ یہ اکیلا بچہ اس کی والدہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ سوال یہ ہے لوگوں کے دل افئدۃ من الناس، بعض لوگوں کے دل من الناس، من کا نقطہ بیان کرتا ہوں، اگر یہ کہہ دیا جاتا اللہ سارے لوگوں کا، یہودی بھی آتے عیسائی بھی آتے، قرآن کہتا ہے بعض لوگوں میں سے اہل توحید کا دل، اللہ کلمہ پڑھنے والوں کا دل، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا دل اللہ بیت اللہ کی طرف موڑ دے۔ تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یہ توحید کی برکتیں، یہ ایمان کی برکتیں۔ بیابان جنگل تھا، صحرا تھا، پانی میسر آ گیا، زمزم چل پڑا، آب زمزم دنیا کو مل گیا۔ اے اہل ایمان جاؤ مکہ جا کر دیکھو، عرب کے علاقے دیکھو، وہاں دنیا کی ہر نعمت وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ہر پھل موجود ہے۔ ایک سبزی لے لو، سینکڑوں ملکوں کی سبزیاں وہاں پر موجود ہیں۔ یہ نعمتیں رب نے کیوں دی؟ توحید کی وجہ سے۔ یہ بارشیں کیوں ہوئی؟ توحید کی وجہ سے۔ یہ اللہ کی رحمتیں کیوں اتری؟ توحید کی وجہ سے۔ یہ آقا پیغمبر ہمیں کیوں ملے؟ توحید کی وجہ سے۔ خلیل اللہ کی دعا کی وجہ سے۔ دعا میں بھی توحید کا پیغام ہے، بغیر واسطے کے۔ سوال کیا جا رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی کے اندر سے ایک پیغمبر عطا فرما، دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ جیسے میرا حافظ پسروری کہہ رہا تھا جنت رب کی ہوگی، سرداری محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل مل گئے، پھل مل گئے، نعمتیں مل گئی، قبیلے آباد ہو گئے۔ پھر کیا کرے؟ بابے کا بڑا کرم ہو گیا ہے۔ شاہ صاحب نے جب سے نظر کرم ڈالی ہے 14 طبق کی روشن ہو گئے ہیں، دکانیں چمک اٹھی ہیں، کاروبار کو رنگ لگ گیا ہے۔ وہ میرے پاس ایک شخص آیا، رنگ کیا کرتا تھا میری مسجد میں، اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی، توحید کی سمجھ دے دی۔ میں نے ویسے ہی کہہ دیا، پنجابی خطیبوں کے اندر دن رات گھرا رہتا ہوں، میں کیا رنگ ہی لگ گئے نے، توحید کی سمجھ جو آ گئی۔ کہنے لگا شاہ صاحب گھر سے نکلا تھا، والدہ نے کہا تھا جا پتر اللہ رنگ لاوے، اندر رنگ آپ نے لگا دیے، باہر ماں کی دعا نے کپڑوں پر رنگ لگا دیے، رنگ ہی لگ گیا۔ اور اللہ کی قسم جس کو توحید کی سمجھ آ گئی، توحید کا فہم مل گیا۔ صحیح مسلم پرسوں پڑھا رہا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بیان کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اسے کلمے کا فہم مل گیا، وہ ضرور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اہل ایمان نعمتیں ملنے کے بعد آج اس مخلوق پر نعمتوں کی بارش، نعمتوں کی بارش۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ بدبختی یہ ہے، ایک کہتا ہے بابے کی کرم پڑی، چڑھاوے چڑھائے، 11ویں دی، 12ویں دی، پچھلے دنوں میں ٹوبا ٹیک سنگھ کیا، وہاں 17ویں دی جا رہی تھی، جو چاہے دیتا رہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی برکت سے، اوے نہیں، خلیل اللہ اعلان کر رہا ہے، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، سجدے کیے، نعمتوں کی بارش اتری۔ اب تم کیا کرو؟ عرس اور میلے لگاؤ، ٹھیلے لگاؤ، عبادتیں کس کی کرو؟ لعلہم یشکرون، اس مالک کا شکر ادا کر کہ مالک نے تجھ پر دنیا کی نعمتوں کی بھی بارش کر دی ہے، دین کی نعمت کی بھی بارش کر دی۔ ربنا، دعا کیا جا رہا،
سوال کر رہا ہے اللہ کا پیغمبر، ہم قوم کو یہی پیغام دیتے ہیں، قوم ناراض ہوتی ہے، پرچے کرواتی ہے، پابندیاں لگواتی ہے، سی ڈی ہماری حکومت تک پہنچتی ہے، زیدیوں پر پابندی لگا دو، راشدی کو بند کر دو۔ اوے سن لو اہل ایمان، ہم تمہیں اللہ کی کلام سناتے ہیں، پیغمبر کا فرمان سناتے ہیں، سرکاروں کے درباروں پر نہیں لے جاتے، مردوں کے سوالوں پر نہیں لے جاتے، مردوں کے درباروں پر نہیں لے کر جاتے۔ ہمارا پیغام یہ ہے، روئے زمین پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں اتاری، اور اس قرآن کی تفسیر پیغمبر کی زبان سے بہتر کوئی حدیث نہیں اتاری۔ ہم تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں، لعلہم یشکرون، اللہ کا شکر ادا کر۔ شکر کیسے ادا کروں؟ کھانا کھا لیا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ او اہل توحید، او یوتھ فورس کے شاہین، اور مرکزی جمعیت کے ذمہ داروں، آپ اس کی لڑائیاں بند کرو، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، جماعت بناؤ، متحد ہو۔ کفر سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تم اپنی بندر باٹ میں لگے ہوئے ہو، کفر مقدمے کروا رہا ہے، تمہارے جوانوں کو ایجنسیاں اٹھا کر لے جا رہی ہیں، مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اہل توحید مارکا برپا ہونے لگا ہے، ایک دن آنے والا ہے، علن اعلان تمہیں توحید کا پیغام سنانا ہوگا، اور مقابلے کے اندر توحید کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، محمد کے دشمن تمہیں رب زندہ سے ہٹا کر مردے کی طرف دعوت دیں گے، تم آپس میں لڑتے رہو گے۔ کب سمجھو گے؟ کب عقل کے ناخون لوگے؟ کب ایک ہوگے؟ یاد رکھو، ایک دن ایسا نہ ہو تمہاری کوئی نشانی نہ رہے، بات کرنے والا کوئی نہ رہے، دین کی خدمت، توحید کی خدمت، پیغمبر کی حدیث کی خدمت، ایک ہو کر قربانیاں دو۔ پیغمبر نے کہا تھا، جو اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دے گا، مجھ سے جنت کی خوشخبری لے لے، اس جنت کے حصول کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اہل شرک کی تیاریاں کرو۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا جہاں تم چلو گے، میں یہ ادنا سا طالب علم تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ان کان فی الجیش کان فی الجیش، ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ۔ مجھے عہدوں کی کوئی طلب نہیں، امارت کا سوال نہیں، مال و متاع نہیں مانگتا، دن رات پھرتا ہوں، دن رات محنتیں کرتا ہوں، ایک ہی درد ہے دل کے اندر، اللہ اہل توحید کو ایک کر دے، اللہ اہل توحید کو جمع کر دے، اللہ یہ تنظیمی لڑائیاں بند کر دے، اللہ ایک امارت کے تحت، ایک نظامت کے تحت یہ تیرے قرآن کا پیغام، تیرے پیغمبر کی حدیث کا پیغام کونے کونے پر دے۔ رب سے اس حال میں ملاقات ہو، ادھر اللہ کے فرشتے اترے، ادھر سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جلسے کثیر تعداد میں، پسروری بھی بیمار تھا، دعا کرو اللہ اس کو صحت عامل عاجل عطا فرمائے۔ صحت کی خرابی، گلے کی خرابی، دروس کا بے بہا دروس اور لمبے سفر نے تھکا دیا ہے، درد دل ہے۔ اللہ کی قسم جب میں سوچتا ہوں ان کے بارے میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ اللہ تیرے توحید کے پروانے، تیرے حدیث کو ماننے والے کس چکر میں پڑ گئے؟ حزبیت کی بیماری عام ہو چکی ہے، جو میری تنظیم میں نہیں میں اسے کافر سمجھتا ہوں، جو اس کی تنظیم میں نہیں وہ اس کو کافر سمجھتا ہے۔ اوے مسلک کی خدمت کر، قرآن کی خدمت کر، پیغمبر کی حدیث کی حفاظت کر۔ ایک دن آئے گا اگر تو اس منہج پر رہا، رب کے پیغمبر کے ہاتھ سے انشاءاللہ عہدے کوثر پر پانی نصیب ہوگا۔ اللہ نے پھر موقع دیا، صحت دی، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंत शाफी अंतल काफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। या रब्ब करीम बीमारों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। या रब्ब करीम बे औलादों को औलाद अता फरमा। परेशान लोगों की परेशानियां दूर फरमा। या रब्ब करीम हमारी मसाजिद हमारे उलमा और कुरान की हिफाजत फरमा। या रब्ब करीम हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे शयूख की हिफाजत फरमा। या रब्ब करीम हमारे इस बस्ती की हिफाजत फरमा, हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या रब्ब करीम तू शाफ़ी काफ़ी है, बीमारों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। या रब्ब करीम अहले ईमान, अहले तौहीद, अहले हदीसों को एक अमारत के तहत जमा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इनके दिलों में कुर्बानी का जज्बा पैदा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।